نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے یا عزیزوں کا۔ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے اور بہت ہی مجرب اور مستند وظیفہ ہے اور بہت سارے لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ جس شخص نے بھی اس عمل کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا اس کو اس میں ضرور کامیابی اور کامرانی حاصل ہوئی۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا اس کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے، اور جو مقاصد ہم آپ کو بتائیں گے اس کے لیے اگر آپ کریں گے تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ ان میں اس عمل کو آپ 3 مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں، اور یہ مٹھی والا عمل ہے۔ رزق میں تنگی ہو تو اس عمل کی وجہ سے حل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو وہ اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا، اس عمل کی وجہ سے وہ آپ کی بات ماننے لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی والدین پریشان ہے کہ ان کی اولاد ان کی بات نہیں مانتی تو وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ شادی کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کا اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے تو وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بے روزگار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھا روزگار مل جائے وہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی تنگ دست ہے، محتاج ہے، غریب ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی تنگ دستی، اس کی غریبی، اس کی محتاجی ختم ہو جائے، دور ہو جائے اس کی پریشانی، تو وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہو اس مقصد کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو اس کے مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی اور اس کی حاجات کو اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے ضرور پوری فرمائیں گے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ میری جان مال اولاد میں برکت ہو تو وہ روزانہ 100 مرتبہ یا عزیزوں کو پڑھے۔ فجر کی نماز کے بعد جو آدمی 41 مرتبہ یا عزیزوں کو پڑھتا ہے، اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اس کے بعد جو بھی وہ دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی محتاجی، فقر و فاقہ، تنگ دستی ختم ہو کر رزق کی کثرت، رزق کی فراوانی اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ اس کو اللہ رب العزت اتنا رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اتنے وافر مقدار میں اللہ رب العزت ایسے آدمی کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے اصل وظیفے کی طرف جو آپ نے کرنا ہے۔ اصل وظیفہ ہمارا کیا ہے؟ اگر آپ والدین ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی بات مان لے، آپ کسی بھی حوالے سے اپنی بات کو اپنی اولاد سے منوانا چاہتے ہیں، یا آپ اولاد ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین آپ کی بات مان لیں، تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ والدین اولاد سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں یا اولاد والدین سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتی ہے تو وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی محفل میں یا کسی جرگے میں جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات مان لی جائے، آپ یہ عمل کر کے جائیں، انشاءاللہ آپ کی بات وہاں مان لی جائے گی۔ آپ کسی بھی سلسلے میں کسی سے کوئی بات کرنے جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر آپ کی بات مان لی جائے اور اس کے سامنے آپ اپنی بات رکھیں اور وہ مجھے نہ بولے اور وہ میری بات کو مان لے، تو آپ اس وظیفے کو کر کے جائیں، انشاءاللہ وہاں پر آپ کی بات مان لی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ محلے میں میری عزت ہو،
لوگوں کے درمیان میری عزت ہو، کسی جرگے میں جاؤں وہاں میری عزت ہو، یا آپ کسی محفل میں جائیں تو لوگ آپ اس کی عزت کرنے لگیں، تو اس کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر کے جائیں، انشاءاللہ لوگ آپ کی عزت کرنے لگ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کہیں ملازمت کے لیے جاتے ہیں یا کسی دفتر میں جاتے ہیں، یا آپ وہاں کسی ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ کر کے جائیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو نوکری اور ملازمت بھی مل جائے گی، آپ یہ وظیفہ ضرور کر کے جائیں۔ تو آپ نے عمل کیسے کرنا ہے؟ عمل ہے کیا؟ آپ نے اس عمل کو، جب آپ کسی کے پاس جائیں تو اس کے پاس جانے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے سب سے پوشیدہ کرنا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ عمل کر رہے ہیں۔ اگر آپ سب کے سامنے عمل کر رہے ہوں گے تو کسی کو پتہ چلے گا کہ یہ آدمی پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، تو آپ کا یہ وظیفہ وہاں پر اثر نہیں کرے گا۔ آپ نے عمل کو پوشیدہ رکھنا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے سب سے پوشیدہ پڑھ کر وہاں جانا ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ نے جانا ہے، جس سے بھی آپ نے اپنی بات منوانے جانا ہے، یا آپ کہیں پر کسی انٹرویو یا ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو آپ یہ عمل کو کر کے جائیں۔ تو عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا عزیزو پڑھنا ہے، 11 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا عزیزو پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کو پڑھ کر آپ نے اپنی مٹھی کو بند کر کے اس پر پھونک مار دینی ہے، اور اس بند مٹھی کے ساتھ آپ اپنے کام کے لیے جائیں۔ مٹھی کو بند کر کے آپ